باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور صوبیہ نے جو ہے ڈھابا کیا تھا یہ ڈھابا انڈا جو ہے وہ تیار کر لیا ہے اور آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا جی بڑا اچھا لگ رہا ہے. اس میں بوائل ایگ بھی ہے اور آپ نے فرائی بھی کیا ہے. ہاف فرائی کرنا ہے اور پھر اس کے اوپر ڈال کر اس کو اسپون سے مکس کر دیں. آپ مکس کر لیں جی. اور پھر بٹر کا تڑکا ہے. اچھا سو کس سے ویسے آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں کیونکہ بنایا آپ نے تو سجیشن بھی آپ سے ہی لوں گا. اس کو پراٹھے کے ساتھ کھائیں یا چپاتی کے ساتھ کھائیں یا ڈبل روٹی کے ساتھ کھائیں؟ ڈھابا اسٹائل ہے تو پراٹھا تو ہونا چاہیے. پراٹھے کے ساتھ ہونا چاہیے. جو لوگ ڈائٹ پہ نہیں ہیں جنہوں نے سوچا ہوا ہے کہ جی ہم نے اپنی ڈائٹ کو تباہ کرنا ہے وہ بالکل کھائیں. اور ابھی ہم کھا کے بتائیں گے جی بالکل بڑا شکل سے اچھا لگ رہا ہے اور خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے. اچھا جی ڈرنک آپ کی تیار ہو چکی ہے جی؟ جی بالکل ہو چکی ہے. ڈرنک تیار ہو گئی اور انہوں نے دیکھیں یہ گلاس کے جو کونے ہوتے ہیں اس پہ لگایا ہوا کیا ہے یہ میں نے ڈرائی کوکونٹ پاؤڈر لگایا ہے ڈیکوریشن کے لیے. کوکونٹ پاؤڈر ہے جی. اچھا یہ جو لسی ہے اس کا نام تھا کوکونٹ لسی. جی کوکونٹ لسی ہے جی. اس کے انگریڈینٹس کیا کیا ہیں ذرا بتائیں ہمیں. اس میں ہم نے کوکونٹ واٹر یوز کیا ہے. ٹھیک ہے. کرڈ دہی اور کوکونٹ کریم جو فریش ٹیٹرا نہیں یوز کرنی تو آپ فریش ملائی جو کوکونٹ سے نکلتی ہے وہ یوز کر لیں اور شوگر بس کو بلینڈ کر لینا ہے. بلینڈ کر لینا ہے. اور کوانٹٹی کس کی زیادہ رکھنی کس کی کم رکھنی ہے؟ کوکونٹ واٹر 2.5 کپ لیا ہے. شوگر میں نے 2 ٹیسٹ کیونکہ کوکونٹ پانی جو ہے وہ میٹھا ہوتا ہے تھوڑا سا تو اس لیے میں نے اس میں 2 ٹیبل اسپون ڈالی بٹ آپ اپنے اندازے کے حساب سے ڈالیے. اور فریش کریم میں نے اس میں 3 ٹیبل اسپون ڈالی ہے اور یوگرٹ 4 ٹیبل اسپون. یہ تمام چیزیں ڈالیں جی. اور یہ آپ کا جو ہے انہوں نے پوری سحری جو ہے تیار کر لی ہے. اور جو یہ مجھے لسی ہے یہ بڑی زبردست لگ رہی ہے. ابھی ہم پی کے بھی دیکھیں گے. اور بہت اچھا یہ ہماری جو ہیں شیف ہیں اور آہستہ آہستہ یہ آپ کو مزید کھانے بھی جو ہے وہ دکھائیں گی. اچھا جی ہماری اس نشست پہ ہمارے ساتھ ہر سال جو ہے وہ کافی نعت خواں آتے ہیں اور بہت اچھی جو ہے وہ اپنی ان کی آواز ہوتی ہے اور وہ جو ہے اپنے اپنے طور پر جو ہے اپنا حصہ ڈالتے ہیں. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کلیم قادری صاحب ہیں اور ہر سال ہماری اس نشست کا حصہ بنتے ہیں اپنا حصہ ڈالتے ہیں ہماری اس نشست کو خوبصورت بناتے ہیں. آپ سے درخواست کروں گا نعت شریف پیش کیجیے. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. اور انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں. تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں. کیونکہ وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے. وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے. کہاں سے کس سے پکارا حضور جانتے ہیں. کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں. اور بروز حشر شفاعت
ہے ایک گلاب کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر گلاب کا چہرہ حضور جانتے ہیں اور بلا اتنا بول اسے ارے درخت کیسے چلے گا حضور جانتے ہیں درخت کیسے چلے گا حضور جانتے ہیں اور مدینے کے قافلے روا دوا ہیں بڑا پیارا عقیدہ بیان کیا ہے شاعر نے ہاں نہیں ہے ذات سفر پاس جن غلاموں کے انہیں بھی در پہ بلانا حضور جانتے ہیں انہیں بھی در پہ بلانا حضور جانتے ہیں عبید اللہ جانے انہیں پتا کیا کیا مجھے پتا ہے بس اتنا حضور جانتے ہیں مجھے پتا ہے بس اتنا حضور جانتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ علیم بھائی ماشاءاللہ آواز میں مزید میں دیکھ رہا ہوں کہ خوبصورتی بھی آ رہی ہے اور بہت شکریہ آپ آتے ہیں ہماری نشست کو خوبصورت بناتے ہیں بہت ساری دعائیں آپ کے لیے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کی خوشیاں عطا فرمائے ناظرین ظاہر ہے میں نے جیسے شروعات میں ہی بتایا تھا کہ جو اس دفعہ کے رمضان ہیں وہ تھوڑے ہمارے لیے زیادہ اہم ہیں کیونکہ ظاہر وبا بھی پھیلی ہوئی ہے لوگوں کو عبادت بھی کرنی ہے تو مفتی صاحب بہت سے لوگ ہیں جو اب ظاہر تراویحوں کے اوپر ایک پابندی عائد ہوئی ہوئی اس طرح نہیں ہو سکتی جو اگر لوگ اپنے گھروں پہ اہتمام کرنا چاہ رہے ہوں سوشل ڈسٹینس رکھتے ہوئے تو کس طرح کر سکتے ہیں کیا کرنا چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بالکل یہ جو صورتحال ہے اب جو جیسے حکمران نے ہمارے یہ فرما دیا ہے کہ یہ وبا پھیل سکتی ہے تو بالکل آپ تراویح کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں اور نماز جمعہ کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں یہ میں دونوں باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں تراویح کا اہتمام سے مراد یہ کہ ظاہر سی بات ہے سوشل ڈسٹینس جس طرح فرمایا گیا ہے کہ بھائی 2 افراد کا فاصلہ ہو اور درمیان ہو تراویح سنت جو ہے سنت ظاہر سے پڑھنا جو سنت موقعہ ہے ٹھیک ہے اب میں جمعے کی بات کیوں کر رہا ہوں کہ آپ تراویح کا اہتمام ایک حافظ قرآن گھر میں اگر آپ کے ہو یا پھر محلے میں ہو وہ جس طرح کے گھر والے جو افراد ہیں یا پھر اتنا بڑا آتا ہو لیکن میں پھر ایک بات کہوں گا اصل جو مسئلہ ہے وہ مجمع کا جمع ہونا ہے مسئلہ یہ نہیں کہ مسجد مسئلہ ہو یا بازار مسئلہ ہو یا آپ کا کاروبار مسئلہ ہے مجمع کا جمع ہونا تو اصل کو ہم مجمع یہ چیز دیکھیں وہ کہاں جمع ہو رہی ہے کیا مسجد میں جمع ہو رہا ہے کیا بازار میں جمع ہو رہا ہے یا دیکھیں مسجد میں تو اہتمام کیا جاتا ہے اب یہ حکمرانوں کی مرضی ہے کہ وہ کس طرح کر رہے ہیں اسی طرح کا میں کہوں کہ اگر آپ گھر میں بھی کر رہے ہیں تو اس میں بھی احتیاط کے ساتھ آپ جماعت کی تراویح کرا سکتے ہیں حافظ قرآن کھڑا اگر وہ نہیں ہو سکتا تو پھر سورہ تراویح ہوتی ہے سورہ تراویح ہوتی ہے 10 صورتیں ہوتی ہیں الم تری کیف لے کر اور ناس تک یہ 10 صورتیں یعنی 20 رکعتوں کے اندر آپ کو 10 صورتیں پہلے پڑھیں پھر 10 رکعت اس کے بعد پھر اس طرح 20 رکعتوں کے اندر یہ 10 صورتیں آپ ترتیب وائز اس کو آپ پڑھ لیں تو آپ کی نماز تراویح ہو جائے گی میں دوبارہ سمجھا دوں آپ کو اگر سمجھ تو مراد یہ کہ 10 صورتوں کی سورہ تراویح کہلاتی ہے اگر کسی کے گھر میں حافظ قرآن نہیں ہے
تو بیچارہ کیا کرے کہ وہ کس طرح تراویح پڑھے؟ تو وہ سورہ تراویح پڑھے. سورہ تراویح سے مراد کے 10 صورتیں علم تر کیفہ سے لے کر سورہ ناس تک یہ 10 صورتیں کہلاتی ہیں. جب یہ 10 مکمل ہو جائیں پھر دوبارہ 10 مکمل کر لے تو یہ 20 صورتیں 20 رکعات ہو جائیں گی. جو اس وقت میں جو صورتحال ہے، جو وبا ہے، اس کے لیے کوئی دعا ہوتی ہے کہ جب کسی قوم پر، کسی ملک پر ایسی وبا آئے تو کوئی دعا ہے؟ میں بتا رہا ہوں، دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیاری ہمیں دعا بیان فرمائی، حدیث سے ثابت ہے. بسم اللہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. یہ وہ حدیث ہے کہ 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام اگر بندہ مسلمان مومن پڑھتا ہے، اس میں فرمایا گیا زمین و آسمان کی ہر وبا کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ہر وبا سے اس کو محفوظ فرما لیتا ہے. اب اتنی پیاری یہ دعا ہے کہ انسان کو، یعنی کہ آپ دیکھیں ناگہانی آفات آ جاتی ہیں، یہ وبائی امراض ہے یا اثرات جنہیں وہ کہتے ہیں، آپ ہر طرح کے لیے اللہ کے قرآن و حدیث تو ان دعاؤں سے بھرے پڑے ہیں. لیکن میں جو آپ کے سامنے ایک مسند حدیث بیان کر رہا ہوں، یہ دعا بیان کر رہا ہوں، یہ ایسی دعا ہے کہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ سوائے موت کے ہر چیز میں اللہ نے اسے شفا رکھی ہے. مراد کہ ایسی پیاری دعا ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر شر سے، ہر وبا سے، ہر نقصان سے بچا لے گا. اچھا میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہتا دیکھیں بات کیا ہے کہ یہ جو رمضان کا مہینہ، میرا وجدان یہ کہتا ہے رمضان سے نکلا ہے، را میم دعاد، اس کے معنی ہوتے ہیں جلا دینا. تو مجھے یقین ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ یہ وائرس کو جلا دے گا انشاءاللہ. اور یہ ایسا جلائے گا کہ آپ کو بس اتنی سی بات ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے، اللہ کے باتوں پر عمل کرنا ہے. کیونکہ یاد رکھیے گا یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو دریا بہا رہا ہے، یعنی کہ رحمتوں کا دریا ایسے بہا رہا ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ جب یہ رمضان کا مہینہ آتا تھا تو ہر رات وہ بیٹھ کر وہ ایک وظیفہ کرتے تھے 2 نفل کے بعد، یا اللہ میں ہوں، یا اللہ میں ہوں، یا اللہ میں ہوں. تو ان کے بچے دیکھتے تھے کہ اب والد محترم یہ کیا بات کرتے ہیں. تو ایک دن والد سے پوچھا نیک بزرگ سے کہ ابو جان آپ نماز پڑھ کر رات کو اٹھ کر یہ کہتے ہیں یا اللہ میں ہوں، یا اللہ میں ہوں، یہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ کس چیز کا وظیفہ ہے؟ فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ رمضان کی ہر رات اللہ کی رحمت پہلے آسمان پر آ جاتی ہے اور کہتی کوئی ہے مجھ سے پکارے میں اس کی مدد کروں تو یا اللہ میں ہوں. کوئی ہے مجھ سے کہے کہ میں اس کو شفا دوں کیونکہ یا اللہ میں ہوں. کوئی ہے مجھ سے کہے کہ میں اس کی بیماری کو ٹالوں تو یا اللہ میں ہوں. تو بندہ اللہ سے مانگے تو صحیح. آج بات اسی ہے، آج مدد مانگ ان سے، آج دعا تو مانگے. دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. آج ہم نے دعائیں کرنا ہی چھوڑ دی ہیں. آپ رب سے مانگے کیونکہ اللہ ہی شفا دے گا. ڈاکٹر فیل ہو چکے ہیں، ٹیکنالوجی فیل ہو چکی ہے، آپ کی سائنس فیل ہو چکی ہے. شفا دینا اللہ ہی ہے. واللہ خیر الرازقین، رزق دینا اللہ ہی نے. اور کیسے دینا ہے؟ ماں اور باپ ہوتے ہیں نا، پالتے ہیں، لیکن کبھی ایسا بھی آتا ہے، احسان بھی آتا ہے، دیکھا ہم نے پالا. باس آپ کو تنخواہ دیتا ہے، کبھی تانا بھی دیتا ہے، دیکھو میں نے تنخواہ دی تو ابھی تمہیں رزق مل رہا ہے. رب پال رہا ہے لیکن رب نے کبھی تانا نہیں دیا. ابھیشیک جی، اور ابھی جب رمضان کا چاند کی بات ہوئی، چاند دکھا تو میرا بڑا دل دکھ رہا تھا. دکھ اس وجہ سے رہا تھا کہ وہ رمضان کی رونقیں جو ہم دیکھتے تھے کہ لوگوں کے گھر پہ سحری کی چیزیں لے کے جانا، وہ پھینیاں، کھجوریں پہنچانا، اور بس یہی دعا ہے کہ اب یہ مسئلہ جو ہے جتنی جلدی اللہ تعالیٰ ختم کر دیں یہ بہتر ہے. کیونکہ بڑا دل افسردہ بھی ہے کہ وہ جو ہماری رونقیں ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں اور وہ اس دفعہ نصیب نہیں ہو رہی. تو دیکھیں کہ ہم نے کتنے گرنے بھی لوگ ہیں کہ ہم کتنے گناہ کر بیٹھے ہیں اور ابھی بھی ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں. ابھی بھی ہم مال جمع کر رہے ہیں، ابھی بھی ہم ناجائز منافع خوری کرنے میں لگے، ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں بلیک ہو رہی ہیں چیزیں. تو اب کس چیز کا انتظار ہے اور کس کے پاس لیٹر ہے؟ ہم میں سے کون لیٹر لے کر آیا کہ جی میں 50 سال جیوں گا، میرے پاس یہ اللہ میاں کا لیٹر ہے، جی میں نے 80 سال جینا ہے. ہم میں سے کسی کو نہیں پتا. مجھے اپنے اگلے پل کا نہیں پتا، آپ کو اپنے اگلے پل کا نہیں پتا. تو خدا دل سے مانگیں. اور جیسے کہ مفتی صاحب نے کہا کہ اس مہینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ سے ہمارا گفٹ ہی ہے کہ اس وبا کو ختم کر دے. تو انشاءاللہ یہ وبا جو ہے ضرور ختم ہوگی. عزیز صاحب آپ کی جانب آؤں گا کہ اس وقت میں جو صورتحال ہے اس میں کافی لوگوں کا معاشی نقصان بھی ہو رہا ہے. تو وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کوئی سجیشن ہے آپ کے پاس حکومت کے لیے بھی؟ کیونکہ ابھی یہ وبا انشاءاللہ ختم بھی ہو جائے گی لیکن معاشی حالات ٹھیک ہونے میں ابھی بھی بہت ٹائم لگے گا. تو اس پہ کوئی سجیشن ہے؟ آپ نے درست فرمایا کہ اس وقت بھی جو مشکلات کا لوگ شکار ہیں اب پتہ نہیں کتنے دن اور چلے گا، بالکل اور کتنی اور لمبی مشکلات ہوں گی. اور جن کی روزانہ دیہڑی والے کام ہیں یا جو مزدوری کرتے ہیں ان کے لیے تو بہت زیادہ سنگین صورتحال نظر آ رہی ہے. لیکن بہرحال حکومت کو اس جانب توجہ دینی چاہیے اور حکومت توجہ دے رہی ہے، لیکن ایک سنسیئر ایفرٹس
जिस तरह तसल्ली बख्श तरीका होता है वो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन लोग मायूस ना हो, लोग अल्लाह पर पूरा यकीन कामिल रखें। बेशक। और हम तो थोड़े दिन पहले सोच रहे थे कि रमज़ान होगा तो कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन चलो इतना तो गनीमत है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए लोगों ने तरावी भी पढ़ी, जुमा भी पढ़ा, एक दूसरे से ज़रा फासला रखकर हम और आप यहाँ बैठ करके गुफ्तगू भी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का इस पर भी हमें शुक्र अदा करना चाहिए। बेशक। हाँ, ज़रूर ये सोचना चाहिए तन्हाई में मैंने कौन सा ऐसा कसूर किया है, हम इंसानों ने ऐसी कौन सी खता की है, हमने कौन से तकब्बुर की बात की है, हमने किसको थोड़ा बहुत देकर तानाज़नी की है, हमने किसकी इज्जत नफ्स को मजरूह किया है कि जिसकी वजह से एक अच्छा हमने आपने नात भी सुनाई, हम भी सुनाई, लेकिन मैं उसको सुनते के दौरान दिल में पुरमलाल था कि काबे की रौनक, काबे का मंजर, मदीने के बारे में जो बात अभी सुनाई भाई मोहम्मद कलीम कादरी ने, वो चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही हैं। यकीनन अल्लाह के घर पे जाने के काबिल हमारे आमाल नहीं रहे। इसे जितनी तौबा इस महीने में सिंसियरली करेंगे, और तौबा कैसे होती कि तन्हाई में इंसान बैठ जाए, घर में कमरे में अंधेरा कर ले और थोड़ा सा कोशिश करके रोए और अपने एक एक गुनाह को याद करके बंदा रोना शुरू करे और अल्लाह से फिर माफ़ी मांगे। जिस माँ को 20-20, 30-30 साल हम सताते हैं, अगर एक रात हम ये अहद कर लें शब बारात में, शब कद्र में, कि आज वुजू करके माँ के पाँव पकड़ के बैठ जाना है कि माँ मुझे माफ़ कर दे, मैंने बहुत हक तलफी की है, बदकलामी की है, आपके सामने तो उफ नहीं करना चाहिए, मैंने बड़ी बदतमीज़ी की है, लेकिन आज मैं रो रहा हूँ और माफ़ी का तलबगार हूँ, तो 30 साल के सज़ा, 30 साल की तकलीफ़ जिस माँ को पहुँचाई है, 30 मिनट भी माँ आपके गम को देख नहीं सकेगी, बिल्कुल आपके आंसू को देख नहीं सकेगी, और वो आपको माफ़ कर देगी। असल तो ये है, और फिर अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया, अल्लाह किस चीज़ से खुश होता है और आपकी माफ़ी तलब होती है, कबूल होती है, वो ये है, अल्लाह फरमा रहा है जो मेरे बंदों की मुश्किलात दूर करेगा उसकी मुश्किलात अल्लाह फरमाता है मैं दूर करूँगा। तो मैं अपनी मुश्किलात खुद तो दूर कर नहीं सकता, इतनी मुश्किलात में इंसानियत गिरी हुई है, लेकिन अगर सिद्क़ के दिल से, अब बहुत सारे गैर मुस्लिमों के व्हाट्सएप आ रहे हैं, वो कुरान भी पढ़ रहे हैं, वो ला इलाहा भी पढ़ रहे हैं, और वो अल्लाह की तरफ रुजू कर रहे हैं। चीन में मैंने व्हाट्सएप में ही देखा कि मस्जिद में वज़ीर आज़म पहुँच गया, कुरान की वो चूम रहे हैं। तो इसलिए एक रग़बत इस तरफ हुई है। तो जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं उनको तो सच्चे दिल से तौबा करनी चाहिए, और तौबा की असल तो मौलाना बताएंगे कि तौबा का हक अदा इस तरह होता है कि फिर वो गुनाह दोबारा सरजद ना हो। अगर वो दोबारा हम गुनाह करते रहें तो हमें यह ज़रूर सोचना चाहिए कि हर रमज़ान में किस तरह लोग उम्रे पे जाते थे, किस तरह इन अय्याम में हज की तैयारियां होती थी। बिल्कुल सारी चीज़ें एक अजीब कैफियत के अंदर हमें मुब्तला कर चुकी हैं। इसलिए ये हमारे लिए इन रियल सेंस एक तौबा के सूरत में मामला हमारे सामने आ गया है। हम अगर तौबा करेंगे तो ज़रूर अल्लाह ताला तौबा कबूल फरमाएगा। अल्लाह बंदे के तौबा करने का इंतज़ार करता है। मैं बिल्कुल जी 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 देखिए बात इतनी प्यारी हज़रत ने फरमाई, वाक़तन रब ने अपने घर के दरवाजे देखा जाए तो बंद कर दिए, लेकिन रब ये माँ की बात कर रहे हैं ना, मेरा रब जो है 70 माँ से ज़्यादा प्यार, और मेरा रब इतना प्यार करता है कि रसूल पाक की हदीस है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बंदे तू इतना आंसू बहा दे जितना मक्खी का सर होता है, अल्लाह तू इतना आंसू बहाएगा कि जितना मक्खी का सर होगा, रब तेरे सगीरा गुनाह तारे माफ फरमा देगा। बंदा अल्लाह से माफी तो मांगे, कुरान ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा, ए ईमान वालो अल्लाह से पक्की तौबा करो, पक्की तौबा, सच्ची तौबा करो। मसला ये कि हम जुबान से जुबान से तौबा कर लेना या नाक रगड़ लेना मकसद नहीं है। तौबा के माने अन्निदामा, नादिम हो कि मैंने खताएं की, और इसका फ़ायदा क्या है, जब तुम नादिम होगे ना, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंबा लहू, और कमा क़ाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी ने फरमाया जब बंदा तौबा करता है ना
ایسا اس نے کوئی گناہ ہی نہیں معاف ہو کیا. جاتا رب تو اتنا پیار کرتا ہے, تم رب کی طرف آ کے تو دیکھو, اللہ سے معافی مانگ. اللہ تعالیٰ جو بندے جس نے 100 قتل کیے ہیں, انسانوں کو مارا ہو, رب اسے معاف کر دیتا ہے. تم نے اگر 100 قتل تو نہیں کیے ہوں گے نا. حدیث میں میرے آقا نے فرمایا کہ ایک بندے نے 100 قتل کیے تھے لیکن رب نے اسے معاف فرما دیا. بندے تو اللہ کی طرف آ. آج وجہ یہی ہے کہ آج ہمارے اندر پھر بھی سختیاں ہیں, آج پھر بھی ہم سمجھ نہیں پا رہے. تو جو زندہ ہے انہیں دیکھنا چاہیے, رب نے اپنا گھر بند کر دیا ہے, اللہ کے رسول کا دربار بند ہو گیا ہے. آج ہمام مسجدیں بند ہو گئی ہیں, تراویاں, یقین مانے گھر سے کئی گنا زیادہ ثواب ملتا اللہ کے گھر میں جا کے نماز پڑھنے کا. وہ ثواب سے ہم محروم کیوں رہے ہیں؟ کوئی نہ کوئی تو ہماری خطائیں نا اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. خطائیں ہماری بہت ہیں. اور جیسے کہ ابھی حاجی صاحب نے ایک بات کی, وہ میں کرنا نہیں چاہ رہا تھا, لیکن جب ہمارے کوئی بھی بھائی آتے ہیں اور وہ ذکر کرتے ہیں خانہ کعبہ کا اور اس کا, تو میرے بھی ذہن میں یہی سوال چل رہا تھا کہ آ رہے ہیں کہ ہم پہ دروازے ہی بند ہو گئے. اللہ مفتی صاحب نے بولا کہ جی مسجدوں میں جانے کا زیادہ ثواب تھا, وہ بھی دروازے بند ہو گئے ہم پر. اور ابھی بھی معذرت کے ساتھ میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ پتہ نہیں کس گھنٹی کے بجنے کا انتظار کر رہے ہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں ناجائز منافع خوری کی, ہم ہر سال جو غیر ممالک ہوتے ہیں وہ ہمیں سبسڈیز دے دیتے تھے, ہمارے لیے قیمتیں کم کر دیتے, ہم ہر سال بڑھاتے تھے. رمضان میں اشیاء خوردونوش, پھل فروٹ انتظار کر رہے ہوتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا, بڑھ جائے گا. اب آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. اسی طرح ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں ہی ہر وہ کام کیا جو اللہ تعالیٰ کو شدید ناپسند تھا. ہم غصہ کر رہے ہوتے ہیں, ہم یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ابھی بھی وقت ہے, خدا را سوچیں اس بارے میں, ہر بندہ سوچے, میں بھی سوچوں, آپ بھی سوچیں, تنہائی میں سوچیں اور کوشش کریں کہ رب راضی ہو جائے, ہم پر یہ دروازے کھل جائیں اور نیک نیتی سے ہم جا کر پھر سے جو ہے وہی عبادتیں کر سکیں, ورنہ بس آگے کا اور مزید خراب نہ ہو. میں ایک چیز آپ کی اجازت سے اضافہ کروں, یہ انفرا ریڈ تھرمومیٹر ہم کتنے میں خریدتے تھے, ان ظالموں نے جو ہے 3,000 17,000 30,000 تک پہنچا دیا. چینی, آٹا, دال, سینیٹائزر, کوئی بھی ایسی چیز جو کہہ دی گئی کہ بس معذرت کے ساتھ یہ نہیں کہا گیا یاد کر اندر روئے کہ میں نے کتنا ذخیرہ کیا, کتنا ظلم کیا. اور یہ ذخیرہ اندوزی جب حکمران کریں تو نیچے یہی چیز ٹریول کرتی ہے اور اسی کی یہ پکڑ دکڑ ہوتی ہے. بالکل جی, جو پکڑ دکڑ ہو رہی ہے. ہم سوچیں جیسے کہ حاجی صاحب نے میرا, کیونکہ میں باتوں میں اتنا وہ جاتا ہوں, میرے ذہن میں نہیں رہی تھی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس دن کرونا کا پہلا کیس آیا تھا, مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی, تو ماسک ایسے غائب ہو گئے جیسے کبھی بنے ہی نہیں تھے. اسی طرح سینیٹائزر غائب ہونا شروع ہو گئے. اسی طرح ہر وہ چیز جو بتائی جا رہی ہے جی امپورٹنٹ ہے, وہ غائب ہونا شروع ہو گئی. تو بھائی جب یہ سارے آپ کے اعمال رہیں گے, یہ ساری چیزیں رہیں گی, تو پھر آپ کس طرح کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دینا, کہ آپ اللہ کے بندوں کے لیے کچھ کر رہے ہیں. یہ چیزیں سوچنے کی. یہاں وقت تو ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. باران رحمت سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سحری ہماری تیار ہو چکی ہے, ابھی وقت بہت ہے, ابھی ہم سحری بھی کریں گے. اچھا صوبیہ, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کب سے آپ کوکنگ کر رہی ہیں, کیسے شوق ہوا آپ کو؟ بڑا مشکل کام ہوتا ہے ویسے کوکنگ کرنا, اس کو وہ کرنا, کیسے شوق ہوا؟ بڑا آسان کام ہے. 14 ایئرس سے, 14 سال کی عمر سے کر رہی ہیں. تو شوق کیسے ہوا اور پہلی دفعہ کیا چیز بنائی تھی؟ عموماً کیا بناتے ہیں, آپ نے کیا بنایا تھا؟ آج بھی آپ نے ہمیں ہنڈا ہی کھلا دیا. ویسے کیا عموماً وہ ہوتی ہے, کیا چیز پہلی دفعہ؟ شوق بالکل نہیں تھا, بٹ وہ جو ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو, اب چلو کوکنگ کرو. ہاں, تو بس وہ لگتا ہے. پھر نہیں, پریشر نہیں تھا, لائک میں ہی تھی تو آئی ہیو ٹو کوک پھر فار اما ابا اینڈ آل. تو پھر میں نے آہستہ آہستہ لائک اپنی ایجوکیشن پوری کی. پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایسی فیلڈ میں چلی جاؤں, کیونکہ آئی واز بورڈ 4 مسالوں سے. مجھے کچھ انوویشن کرنا تھا, کچھ نئی ڈشز, بہت بور ہو گئی تھی. یہ سب سے اچھی چیز آپ کیا بناتی ہیں جو ہم سوچیں گے جی ایکسپیکٹ کریں گے؟ ویسے تو ہر چیز اچھی ہوتی ہے, اللہ کا دیا ہوا ہر رزق جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے, لیکن ویسے کیا آپ کس چیز میں جو ہے وہ آپ کی اسپیشلٹی ہے جو کہ بھائی یہ میں بہت اسپیشلائز کر چکی ہوں اس چیز میں؟ کھوسا. اچھا, میں نے کبھی کھوسا کھایا نہیں ہے, کھوسا کے بارے میں میرا اتنا تجربہ نہیں ہے. کھوسا ہوتا کیا ہے یہ؟ کھوسا ایکچولی جو ڈش ہے وہ میمن کمیونٹی سے آئی ہوئی ہے. اوکے. اور اس میں 3 طرح کے آپ کو کانڈیمنٹس, لائک اسپیگٹی ہوتا ہے, کری ہوتا ہے یلو جو دہی سے بنتا ہے, اور گوشت کا سالن ہوتا ہے. گوشت کا سالن. اور اس کو ایک پلیٹر میں اسپیگٹی, کری, گوشت کا سالن اور بہت سارے کانڈیمنٹس لائک دھنیا, چاٹ مسالہ, بوائلڈ ایگ, یہ سب ڈال کے ایک پلیٹر بنتا ہے. یہ اسپائسی ہوتا ہے یا پھر نارمل ہوتا ہے؟ یہ نارمل.
क्योंकि फिर इस ऊपर से आप चाट मसाला वगैरह डाल के अपने टेस्ट के ये हिसाब अपनी से अपनी अप डाउन अपनी मर्जी है। हाँ। और क्या चीज़ ऐसी है जो सबसे मुश्किल लगती है आपको बनाने में? जो मुझे बिल्कुल मुश्किल लगती है रोटी पराठा। रोटी पराठा, भाई ये लड़कियों को बड़ा होता है। वैसे हम आपको 30 दिन में रोटी के लिए भी एक्सपर्ट कर देंगे, और वैसे बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन जो दायरे कर रहा होता है उसको आसान लगता है, लेकिन हमें बड़ा मुश्किल लगता है। और इस नशिस्त पे हमारे साथ अभी आपने सुनी थी कलीम कादरी साहब की आवाज़, और हमने से दरख्वास्त की कि हमें एक और नात शरीफ सुनाएं। आपसे दरख्वास्त करूँगा कि एक और दफ़ा आप अपनी खूबसूरत आवाज़ से हमें लुत्फ़अंदोज़ करें। नूर फैला हुआ आज की रात है, नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला। अच्छा कलीम भाई, माजरत के साथ आपको काटेंगे क्योंकि थोड़ा टेक्निकली प्रॉब्लम आ रहा है, आपके माइक में थोड़ा इशू आ रहा है, ये होता रहता है, वो तब तक चेक कर लेंगे। हम डिस्कशन की तरफ जाते हैं तो इनके माइक को ज़रा चेक कर लें। ऐसा अमूमन जो लाइव ट्रांसमिशन होता है उसमें ये प्रॉब्लम होता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, और फिर ये जो लोग अमूमन कहते हैं ना कि जी प्रोडक्शन किस तरह होती है, ये इस तरह बड़ी प्रोडक्शन होती है, लाइव में ये होता है कि अगर आ जाए तो फिर उसको चेक करना पड़ता है। थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आई है, हम अपने डिस्कशन की जानिब आते हैं। मुफ्ती साहब, आपसे उस वक्त बात हो रही थी कि हमारे गुनाह भी बहुत बढ़ गए हैं, और हम अगर अपने रब से सच्चे दिल से मांगे तो बेशक हमें माफ़ी भी मिल जाएगी, लेकिन अभी भी हम ये देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर ही ब्लैक हो रहा है कि जी अगर इतने की चीज़ है तो हमारे पास इतने मास्क पड़े हैं, आके ले लो। क्या ये तरीक़ा, इससे किस तरह हम अपनी जो भी हमारे लोग ये कर रहे हैं, इन्हें किस तरह आगाही दे सकते हैं, इन्हें किस तरह सही राह पे ला सकते हैं कि उन्हें अभी भी इस चीज़ का खौफ नहीं है कि भाई अभी भी हमने पैसा जमा करना है, शायद हमें कोई चीज़ असर नहीं करेगी? अच्छा, सबसे पहली तो बात कि जैसे मैंने आपसे कहा ना कि बुराई को बुराई समझें, फिर हदीस पाक से मैं आपके सामने एक अर्ज़ करता हूँ। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो आज हम देख रहे हैं कि हम बुरा को बुरा नहीं मान रहे, रसूल ने फरमाया, या जानते भी तो कह नहीं रहे, तो रसूल खुदा से फरमाया ईमान वाले की अलामत बयान फरमाई। हुजूर ने फरमाया जब तुम देखो कि कोई बुराई हो रही है, कोई गलत काम हो रहा है, तो उसे हाथ से रोको। बेशक अगर तुम ये नहीं कर सकते तो ज़ुबान से कहो, अगर तुम ये भी नहीं कर सकते तो दिल में बुरा जानो। अब हमें ये देखना है कि अगर सोशल मीडिया पे ऐसा गलत काम हो रहा है तो हम बोल तो सकते हैं, हम इसको ठीक है ये ट्रेंड चला है, बल्कि ऐसा हम खरीद रहे होते हैं उससे, हाँ, एक दूसरे को लिंक भेज रहे होते हैं, भाई ठीक है, बल्कि यहाँ तक के भी होता है भाई 200 आपको मिल जाएगा। अब उतना तो आपकी मेमोरी भी नहीं है, लेकिन आप कहते हैं कि आप 10 लोगों को शेयर कर दें, वो इस तमन्ना में जिसमें कि शायद हो सकता है ऐसा हो जाए। जब आपको मालूम है एक चीज़ गलत है, आप क्यों आगे बढ़ा रहे हैं? तो इस गुनाह में आप भी शामिल हो रहे हैं ना, कि वो फिर 10 बंदों को आगे बढ़ाएगा। अच्छा, ये जो एक ब्लैक की चीज़ हम खरीदते हैं, ब्लैक में लाइक कोई मास्क है, उसकी कीमत 15 रुपए और हम उसको खरीद रहे हैं 60 रुपए का, तो क्या हमें गुनाह मिल रहा है? देखिए, बात ये कि जो असल रकम से जायद, मिसाल के तौर पे अगर आप ये ब्लैक में जिसे कर रहे हैं, तो ये चीज़ नाजायज़, और नाजायज़ तो हराम होती है ना हज़रत। तो क्या आप नाजायज़ चीज़ को जान के ख़रीदना, तो क्या गुनाह नहीं मिलेगा आपको? कि लेकिन लोग कहते हैं जी बाजार में मिल नहीं रहा, हम तो मजबूरी में खरीद रहे हैं। अच्छा, इसमें फिर एक बात ये है कि ब्लैक फिर आप इसे कहें कि आपको ज़रूरत है उस शय की। मिसाल तौर पर अगर आपको जान का खतरा है और मास्क नहीं मिल रहा, और आपको एक जगह प्रोवाइड मिल रहा है और वो कीमत से ज़्यादा ले रहा है, भाई मुझसे ले लो ये काम, तो आपको अपनी जान बचानी है ना, और आप जायज़ तरीके से वो अपना जो पैसा है वो जायज़ पैसा उसको दे रहे हैं, वो मजबूरन आपसे ज़्यादा ले रहे हैं, तो गुनाहगार वो होगा, आप नहीं होंगे। क्यों? फिर ये समझ ली, क्योंकि आपने अपनी जान के लिए, अपनी हिफाजत के लिए वो पैसे ज़ायद दिए। अब वो शख्स गुनाहगार है कि उसमें वो मुनाफाखोरी कर रहा है, मुनाफा ले रहा है। बिल्कुल जी, वो तमाम लोग, क्योंकि मैं ये चीज़ इस वक्त सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि जी मुख्तलिफ जो चीज़ें लोगों की ज़रूरियात की हैं वो 3-3, 4-4 गुना महंगी मिल रही हैं। तो भाई खुदारा नहीं करो, अल्लाह का वास्ता नहीं करो, रमज़ानुल मुबारक का महीना है, नेकियां कमाओ, अपने लिए दोज़ख की आग और मत गर्म करो। टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन अब वो ठीक हो चुकी है, तो आप दोबारा शुरू किए। माजरत के आपसे क्यों आपको तकलीफ हुई, इसके लिए माजरत। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है, नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ
کی رات ہے، چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ اور فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے، بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، ہم بے لطف خدا آج کی رات ہے، ہم بے لطف خدا آج کی رات ہے۔ اور ابر رحمت محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہے آئے ہوئے، ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہے آئے ہوئے، ارے خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، مہک اٹھی فضا آج کی رات ہے، مہک اٹھی فضا آج کی رات ہے۔ اور مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، ارے مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا رات ہے، چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، گلیم بھائی بہت خوبصورت اور بس اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے۔ حاجی صاحب، ابھی آج کل ایک مسئلہ چل رہا ہے کہ جی پیٹرولیم کی مصنوعات پہ آپ وفاقی وزیر بھی رہے ہیں پیٹرولیم کے، تو ابھی کیا قیمتیں کم ہیں؟ ہمارے پاس کم نہیں ہیں کیونکہ ہمیں اتنا علم نہیں ہے، تو میں نے کہا آپ کے بیٹھے ہونے سے ایک فائدہ ہم یہ اٹھا لیں۔ سچی بات تو یہ کہ عوام سے حکومتیں پیٹرولیم مصنوعات کو مہنگا کر کے بہت لوٹتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ٹیکس پورا جمع نہیں کر سکتی، تو اس کے نتیجے میں پیٹرولیم ہر ایک کے پاس موٹر سائیکل ہے، کار ہے، ڈیزل پر چلنے والی چیزیں ہیں، آپ کا یہ چھوٹا سا جنریٹر بھی ہے، ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے اس طرح۔ تو اس وقت دنیا میں بہت بدترین صورتحال میں
وہ لوٹنے والے ممالک کے پاس اب اسٹوریج کی جگہ نہیں ہے، اچھا اسٹوریج کی کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے، تو بعض جگہ پر تو پیٹرول کہتے ہیں کہ لے جاؤ مفت، ہمارے پاس اسٹوریج کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ہاں تو اب اس کیفیت میں پاکستان کی حکومت اگر غریب عوام پر، کیونکہ پیٹرول کا استعمال صرف بڑے نہیں کرتے، چھوٹے بھی کرتے ہیں بالکل، اب ظاہر ہے کہ پوری ایروپلین انڈسٹری بیٹھ گئی ہے، تو ظاہر ہے کہ اسی طرح سے ہو رہا ہے۔ تو اگر حکومت چاہے انسانیت کے ساتھ پیار محبت کرنا تو وہ بھی ذخیرہ اندوزی والے اسٹائل پہ مہنگا کر کے، کیونکہ اس میں ٹیکس بھی لگتا ہے، پیٹرولیم کی لیوی بھی ہے، اس طرح کر کے یہ سب چیزیں مہنگی کی گئی ہیں۔ ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے جو دعا کی بات کر رہے تھے، اندازہ لگائیں کہ حکمران ہو یا عوام، جب ہم چیزیں مہنگی کریں گے، ذخیرہ اندوزی کریں گے، سینیٹائزر مہنگا کریں گے، ماسک مہنگا کریں گے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں روئیں گے توبہ کے لیے، اللہ تو اوپر سے تو سزا آئے گی کہ پہلے جو میرے بندوں سے لوٹا ہے وہ تو جا کر واپس کرو، وہ تو کسی حقوق کا بعد ادا کرو، کسی یتیم خانے میں جا کر یتیم کے بچے پر ہاتھ رکھو، کسی جگہ جا کر کے آپ وہاں پر ڈائلسس کا خرچہ اپنے ذمہ لے لو، تھیلیسیمیا والے پیشنٹ کا اپنے ذمہ لے لو، اور مصطفیٰ نے جو بڑی ایج کے لوگ ہیں جن کو بچے پال نہیں رہے ہیں، سنبھال نہیں رہے ہیں، تو ان کے لیے بنایا مور دین 60-70 ایئرس کے جن کی اولاد نہیں دیکھ رہی، ان کے لیے بنایا گوشہ سیدنا امیر حمزہ، سبحان اللہ، ان کو آپ علاج معالجہ کھانا فروٹ آپ لا کر کے دے سکتے ہیں، تو پھر آپ کی توبہ کو قبول ہوگی نا۔ خواتین کا ایسے خواتین کا جو ہے اس کا نام رکھا ہے گوشہ سیدنا خاتون جنت۔ اس کے پیچھے منظر یہ کہ ورکر کا ذہنی تربیت ہو جائے کہ ہمیں بالآخر غلامی کن کی اختیار کرنی ہے، نبی کی، اہل بیت اطہار کی، صحابہ کی، اور ان عظیم شخصیات کی، کیونکہ کالج اسکول یونیورسٹی میں یہ سبق نہیں دیا جا رہا، تو ہم سوشل ورک کے ذریعے ایسے نام رکھ رہے ہیں کہ جس سے بندے کی تربیت ہو جائے۔ تو اس لیے جو دعا اللہ سے مانگنا چاہتا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، پہلے تو جتنا نے عوام سے لوٹا ہے اس سیزن میں، اللہ سے معافی مانگنے سے پہلے وہ بے شک ایسے کسی کام پہ خرچ کرے اور پھر صدق کے دل سے رو کر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا۔ بالکل جی، مجھے یہی ہوتا ہے کہ اگر ہم اتنے گناہ کرنے کے بعد، اتنا لوٹ مار کرنے کے بعد جا کے جی کوئی فلاح کا کام کر دیں، تھوڑا سا دے دیں اس میں سے، اور پھر ہم کہیں جی ہم نے تو رب کو راضی کر لیا، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ یا آپ اپنے پر بھی رکھ کے سوچ لیں، یا کوئی بھی انسان اپنے پر رکھ کے سوچ لے کہ کیسے ممکن ہے کہ جب آپ آدھی دنیا کا دل دکھا کے حقوق العباد کو پورا نہ کرتے ہوئے، لوگوں کا حق مارتے ہوئے آ جائیں، اور پھر آپ کے آ کے کہیں کہ یا اللہ مجھ پہ رحم کر، میرے گھر والوں پہ رحم کر، میرے اڑوس پڑوس پہ رحم کر، تو کیسے ممکن ہے؟ اب جب آپ کی جانب جی کیا کہنا چاہیں؟ میں یس کر رہا تھا اسی بات پہ، یہی بات کرتے ہوئے حضرت کی لکھے، دیکھیں عبادت کا تعلق جو ہے نا احتساب کے ساتھ ہے۔ احتساب کے ساتھ کیوں ہے میں کہوں کہ حضور نے، اب یہ روزہ ہے، من صام رمضان ایمان و احتسابا، بے شک دو چیزوں کا ذکر کیا کہ جب تم روزہ رکھو، من صام رمضان ایمان و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جب تم رمضان کے روزے رکھو تو ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ۔ بات یہ ہے کہ صرف عبادت نہیں کرنی، وہی بات آ گئی آپ والی کہ بھائی جو تم نے خطائیں کی ہیں، خود اللہ، ایک ہوتا ہے حقوق اللہ، ایک ہوتا ہے حقوق العباد۔ بالکل، اللہ اپنے حق تو معاف کر دے گا، بالکل، لیکن حقوق العباد جو تم نے کہتے ہیں جو ذخیرہ اندوزی کی ہے، جو تم نے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، وہ بھی احتساب بھی کرو گے۔ تو میں نے کیا کیا، تو پہلے ایمان کے ساتھ جب تم روزہ رکھو پھر اپنا احتساب بھی کرو کہ میرے ایمان کے اندر ویسی طاقت ہے کہ کیا میں نے لوگوں کے ساتھ دھوکہ تو نہیں کیا، کیا لوگوں کے ساتھ میں نے زیادتی نہیں کی۔ جب یہ تم کرو گے پھر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو دو باتیں آ گئیں، پہلے آپ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ایمان بھی ہو اور اپنا احتساب بھی ہو کہ میں جو عبادت کر رہا ہوں اس کے ساتھ میرے کردار کیا ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے روزہ رکھ کے میں نے اللہ کو راضی کر لیا، روزہ رکھ کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا، روزہ رکھ کے ساتھ لین دین میں فراڈ نہیں کرنا، روزہ رکھ کے ساتھ آپ کو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی۔ تو جب آپ یہ کریں گے تب جا کے آپ کا یہ رمضان کا روزہ قبول ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات، یہ بڑا برکت والا مہینہ جو ہے، اس مہینے کی برکت کو آپ اس طرح سمجھ لیجئے، اس مہینے بھی اگر کوئی وہی بات ہے کہ ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے یا غلط کام کر رہا ہے تو یہ جان لے یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ صرف قرآن ہی نازل نہیں ہوا، یاد رکھیے گا، یہ اللہ کے پیارے نبی کی پیاری کتاب، جو اللہ تعالیٰ کی پیاری کتاب ہے، آخری نبی پہ نازل ہوئی۔ اس سے پہلے بھی جتنے بھی اللہ نے صحائف یا آسمانی کتابیں اتاری،
وہ کسی اور مہینے میں نہیں اتاری. حضرت ابراہیم پر جو صحیفہ اترا وہ رمضان کا مہینہ تھا. حضرت داؤد پر جو کتاب اتری وہ رمضان کا مہینہ تھا. حضرت موسیٰ پہ جو کتاب اتری وہ رمضان کا مہینہ تھا. حضرت عیسیٰ پہ جو کتاب انجیل اتری وہ رمضان کا مہینہ تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنے احکامات جاری کردہ کتابوں کا مہینہ بنایا ہے. تو اس مہینے کی قدر کی. بالکل جی، اس مہینے کی قدر کریں. اور جیسے کہ مفتی صاحب نے کہا کہ احتساب، تو آج سے ہم اپنا احتساب شروع کرتے ہیں. میں بھی شروع کرتا ہوں، آپ بھی شروع کریں، اور پھر دیکھیں کہ آپ نے کتنے جو ہے وہ گناہ کیے ہیں اور کتنے نیک کام کیے ہیں. حاجی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں اور ان کے ہونے سے ہم نے کہا کیوں نہ ان سے فائدہ اٹھایا جائے کہ آپ سے ایک درخواست ہے کہ دعا کرائیں. آپ کے بڑے نیک اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر ہمارا آپ کا سایہ بھی رکھے. تو ایک درخواست ہے کہ دعا کروا دیجیے آپ. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. یا الہ العالمین تو علیم اور خبیر ہے، تو سمیع اور بصیر ہے. تو جانتا ہے کہ یہ ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھانے کے قابل نہیں، لیکن ان دوستوں کے کہنے کے مطابق لیے ہیں. یا الہ العالمین اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. یہ تیرے نبی کے غلاموں کے ہاتھ ہیں. یا الہ العالمین یہ اہل بیت اطہار کے غلاموں کے ہاتھ ہیں. یا اللہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے غلاموں کے ہاتھ ہیں. یا اللہ یہ اولیاء کرام کے غلاموں کے ہاتھ ہیں. یا اللہ ہمارے وہ بزرگ، ہمارے ماں باپ جنہوں نے بڑی اچھی زندگی گزاری اور دنیا سے چلے گئے، ان کا بھی بارگاہ میں تیرے وسیلہ پیش کرتے ہیں. قدم قدم پر ایک ایک پل میں ہم نے بے شمار گناہ کیے ہیں، ہمیں معاف فرما دے. اور ہماری معافی قبول ہو گئی، اس کا ظہور اس رمضان میں عطا فرما دے. اور اس کا سب سے بڑا ظہور یہ ہے کہ یہ کرونا وائرس کا جو مرض ہے، اس سے پوری انسانیت کو نجات عطا فرما. یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ کعبے کی رونقیں بحال فرما دے. یا اللہ مدینہ منورہ کی رونقیں بحال کر دے. یا اللہ حج کے نظام کو پھر سے بحال کر دے. اس ساتھ جو آزمائشیں آئی ہیں ہماری خطاؤں کے سبب، ہمارے تکبر کے سبب، ہماری بد کلامیوں کے سبب، لیکن آج یا الہ العالمین تیری بارگاہ میں یہ اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں. تو ان اٹھے ہوئے ہاتھ کی لاج رکھ لے اور گناہوں کو معاف فرما دے. یا الہ العالمین ہمارے رمضان کی بہاریں ہم سے روٹ گئی ہیں. یا اللہ مساجد کی بہاریں روٹ گئی ہیں. یا اللہ ہم سب اتنے خطاکار ہیں کہ ہم نے رونقیں لگا رکھی ہیں بازاروں میں، ہم نے رونقیں لگا رکھی ہیں خریداری میں، ہم نے رونقیں لگا رکھی ہیں لوٹ مار میں، ہم نے سپر مارکیٹوں میں ہم نے لگا رکھی ہیں رونقیں. اور یا اللہ تو ناراض ہے، اس لیے تیری مسجد کے دروازے ہم سے بند ہو گئے. یا اللہ تو رحیم ہے اور ہم الراحمین ہے، تجھ سے بڑا کوئی رحیم نہیں ہو سکتا. تو رحمان ہے، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم. یا اللہ تو معاف فرما دے. اور آئندہ کی زندگی میں آج ہم نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے آمادہ کیا ہے، تو ایسی زندگی عطا فرما کہ یا الہ العالمین ہم آئندہ خطا نہ کریں، اپنے ماں باپ کا احترام کریں، بزرگوں کا احترام کریں، پڑوسیوں کا ادب کریں. یا اللہ تیرے نبی کے قول اور فرمان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین لالچ سے، حرص سے، طمع سے، لوٹ مار سے، یا اللہ حلب مسجد کی کیفیت سے ہمیں بچا لے. اور یہ پاکستان جو تیری برکت سے، شہداء کی برکت سے 27ویں رمضان شریف کو بنا، اس پاکستان کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امن کا، سکون کا، عدل و انصاف کا گہوارہ بنا دے. یا اللہ ہمیں ہاتھ جس مقصد کے لیے تو نے دیے ہیں، ہمیں آنکھیں جس مقصد کے لیے تو نے دی ہیں، ہم نے زبان جس مقصد کے لیے تو نے عطا فرمائی ہے، انہی مقاصد کے لیے ہمیں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں حیا عطا فرما، اللہ ہمیں حیا عطا فرما. یا اللہ ہمیں حیا کی نعمت سے تو مالا مال فرما. اور ہمارے پاکستان کو اور بالخصوص یا اللہ اس مہینے میں دیہڑی والے لوگ، غریب لوگ جن کا گزارا مشکل ہو گیا، جن تک مدد پہنچانے میں بے شمار دشواریاں حائل ہو گئی ہیں، یا اللہ ان کے لیے تو ارحم الراحمین ہے، تو خیر الرازقین ہے. تو ایسا رزق عطا فرما، تو
تو इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है, तू हर बात कुन फयकून के हुक्म से कर सकता है। तो ऐसे गरीबों के लिए सफेद पोश लोग जिनके लिए अपनी सफेद पोशी बरकरार रखना अब मुश्किल हो गया, उन पर रहम फरमा, करम फरमा। या इलाहुल आलमीन, इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लमु तस्लीमा सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि वसहबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन। हर कोई अपने तौर पे कोशिश कर रहा है। नशिस्त लगाने का मकसद भी यही होता है कि हम अपने रब को राज़ी कर सकें, और बात फिर वही है कि जब तक हम अपना एहतिसाब नहीं करेंगे तब तक ये काम मुमकिन नहीं है। अगर हम यही सोचते रहेंगे कि ठीक है जी एक वक्त है गुजर जाएगा, ऐसा होता रहता है। अब आप ये देखें, जब अभी हाजी साहब दुआ करा रहे थे कि रमज़ानुल मुबारक का महीना होता है जिसमें सेल सबसे ज़्यादा होती है, बाज़ारों में बड़ा रश लगा हुआ होता है, वो बाज़ार बंद हो गए, कोई कुछ नहीं कर पा रहा। हम मस्जिदों की रौनक याद कर रहे थे, वो मस्जिदें बंद हो गई। हम तरावियों की रौनक, मुझे अच्छी तरह याद है जब हम छोटे थे तो 27वीं शब पे मिठाई बटा करती है जब कुरान पाक, ये सारी रौनकें जा रही हैं। हमें तो ये डर है कि जो हमारे बच्चे हैं क्या वो ये रौनकें देख पाएंगे, क्या वो उन्हें सब रौनकों को पता होगा। हमने अपने रब को बहुत नाराज़ कर दिया, आप यकीन माने हमने अपने रब को बहुत नाराज़ कर दिया, और अभी भी हम नहीं सुधर रहे हैं। अभी भी हम ये सोच रहे हैं कि ठीक है गुजर जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ी बहुत रख लो, हम घर में कैद हो जाएंगे तो बच जाएंगे। नहीं, ये वक्त है रब को राज़ी करने का, और राज़ी सिर्फ रब तब होगा जब आप नेकियां करेंगे, जब आप अपने रब को वाकई वो करेंगे, दिल से करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में सोचें, और हमारी ये नशिस्त जारी है, हम अपने तौर पे कोशिश कर सकते हैं। हाजी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आप इसी तरह कौम की खिदमत करते रहें, और आपको देख के लोग और उस तरफ राग़िब हों, और हमारे लायक कभी कोई काम होगा, मेरी इतनी हैसियत नहीं है लेकिन कभी मेरे लायक कोई काम हो तो मैं ज़रूर हाजिर हूँ। मुफ्ती साहब आपका ही बहुत शुक्रिया, आपके साथ हमारा साथ रहता है, बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलता है। हमारी ये ट्रांसमिशन 1 से 3 तक है। अभी आज न्यूज़ की बाराने रहमत सहरी ट्रांसमिशन जारी है, लेकिन मुझे इजाज़त दीजिए, कल इंशाअल्लाह ताला फिर 1 से 3 आपसे मुलाकात होगी। जिंदाबाद।